السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ ہمیشہ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے، خوش رکھے، سلامت رکھے۔ اس دعا کے ساتھ میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے محبت۔ دو طرح کی محبتیں آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک محبت آپ کو فائدہ دیتی ہے اور دوسری محبت آپ کو آنسو دیتی ہے، تکلیفیں دیتی ہے، دکھ دیتی ہے۔ فائدہ دینے والی محبت صرف اللہ کی ہے۔ اگر ہم اپنے پیارے رب سے، جس نے ہمیں پیدا کیا، اس سے سچی محبت کر لینا تو وہ ہمارا وجود بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں، یعنی جو بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو میں اس کے وجود کا ہر حصہ بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ گناہ نہیں کرتا، وہ ہمیشہ اچھا ہی دیکھتا ہے۔ اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کوئی برا کام نہیں کرتا، وہ ہمیشہ اچھا کام کرتا ہے۔ اس کا دل بن جاتا ہوں، اس کے دل کے اندر میرا خوف ہوتا ہے، وہ کسی کے بارے میں غلط خواہش نہیں رکھتا دل میں، اور ہمیشہ دوسروں کے لیے بھلائی سوچتا ہے۔ میں اس کے وجود کا ہر حصہ بن جاتا ہوں، جس وجہ سے ایسا شخص مومن بن جاتا ہے۔ وہ کسی برائی کی طرف نہیں جاتا، وہ تقوی اختیار کر لیتا ہے، اور اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ میں اس کی دنیا بھی سنوار دیتا ہوں اور آخرت بھی سنوار دیتا ہوں۔ یہ ہے اللہ کی دوستی۔ اب آتے ہیں دنیاوی دوستی۔ دنیاوی محبت، دنیاوی دوستی جو ہے وہ ذاتی مفادات کی ہوتی ہے۔ وہ کوئی بھی رشتہ ہو، ماں باپ کے علاوہ۔ ماں باپ بے لوث محبت کرتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کسی سے بھی بے لوث محبت کا اگر سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ غلط ہے۔ اگر وہ آپ کو دھوکہ دیتا ہے، وہ آپ کے ساتھ فراڈ کرتا ہے، وہ آپ کے دل کے ساتھ کھیلتا ہے، وہ آپ کو آنسو دے کے چلا جاتا ہے، کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے، تو اس میں غلطی اس کی نہیں ہے، اس میں غلطی آپ کی ہے۔ کیونکہ آپ انڈائریکٹلی اللہ سے دعائیں کیے بغیر، اپنے دل کی بات مان کے، شیطان کی بات مان کے، آپ نے اس شخص کا، اس انسان کا رخ کیا اور اس کے ساتھ دوستی کا یا محبت کا ہاتھ بڑھایا، تو پھر اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑتا ہے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں ایک بات کی، شارٹ ویڈیو کے اندر ایک بات کی، کہ جو لوگ اپنے رب کے نہیں ہو سکتے، آپ ان سے وفا کی امید رکھتے ہو؟ جس رب نے ان کو زندگی دی ہوئی ہے، عزت دی ہوئی ہے، کپڑا دیا ہوا ہے، گھر دیا ہوا ہے، بھوکا نہیں سلاتا، یہ اس کو بھولے ہوئے ہیں، یہ اس کو سجدہ ریز نہیں ہوتے، یہ اسے مانتے نہیں ہیں، اس کو یاد نہیں کرتے۔ ہاں، اس وقت یاد کرتے ہیں جب کسی مصیبت میں آتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ ہمیں اس مسئلے سے، اس مصیبت سے، اس مشکل سے نکال، پھر یاد آتا ہے۔ تو جو لوگ اپنے رب کے نہیں ہیں تو وہ آپ کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور رب کے علاوہ، اللہ کے علاوہ اگر آپ نے کوئی معاملہ طے کر لیا، اللہ کو اس میں شامل نہیں کیا، اس سے دعا نہیں کی، تو پھر آپ کیسے اچھائی کی امید، بھلائی کی امید رکھ سکتے ہیں؟ آپ کیسے خوشیوں کی امید رکھ سکتے ہیں؟ تو ہمارے لیے اگر ہم اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو سب سے اچھی بات یہ ہوگی کہ ہم اپنے رب کے ساتھ دوستی کریں اور اپنے ہر معاملات میں اپنے رب کو شامل رکھیں۔ کوئی بھی فیصلہ جذباتی نہ کریں، دل سے فیصلے ہو جاتے ہیں
لیکن جب دماغ پہ ٹھوکریں لگتی ہیں نا تو عقل ٹھکانے پہ آ جاتی ہے. تو جب ہم اللہ کو اپنے معاملات میں شامل کریں گے، اللہ سے دوستی کر کے، اللہ سے مشورہ کر کے، اللہ سے اپنے معاملات ڈسکس کر کے، دعا کر کے کوئی معاملات کریں گے، تو پھر یہ سب کچھ نہیں ہوگا. پھر دل اور دماغ وہ فیصلہ کرے گا جو اللہ چاہے گا. اور اللہ ہمیشہ وہ چاہتا ہے جو انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے. امید ہے میری بات سمجھ آ گئی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک اور کمنٹ کر دیا کریں، اور آگے دوستوں کو بھی اچھی ویڈیوز فارورڈ کریں. چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی اچھی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے.